أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اولاد کے حقوق اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ لڑکا یا لڑکی، بچہ یا بچی سے نوازے، اس کو برابر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، برابر خوشی منانی چاہیے. جس طرح کہ اگر وہ لڑکے کی پیدائش پر خوش ہے، خوشیاں منا رہا ہے، تو اسی طریقے سے اس کو لڑکی بچی کی پیدائش پر بھی خوشی منانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بچے کی پیدائش پر تو وہ خوشی منا رہا ہے، عقیقہ کر رہا ہے، رشتہ داروں عزیزوں کی دعوت کر رہا ہے، لیکن جب اس کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ غمگین اور پریشان ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے. اس طرح نہ ہو. اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے، لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، بہرحال کہ وہ غصے میں بھڑک رہا ہوتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ، وہ لوگوں سے چھپا کرتا ہے، من سوء ما بشر به، اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اس کو دی جا رہی ہے، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ وہ اس بچی کو ذلت برداشت کرتے ہوئے اپنے پاس روکے رکھے یا اس کو دفنا دے زمین میں. نعوذ باللہ من ذلک. تو اس طرح نہ ہو کہ بچی کی پیدائش پر وہ پریشان نہ ہو. بچی کی پیدائش پر انسان کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس قدر خوشی انسان کو بچے نرینہ اولاد کی پیدائش پر منانی چاہیے، بالکل اسی طریقے سے انسان کو لڑکی کی پیدائش پر بھی، بچی کی پیدائش پر بھی خوش ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. اس کے بعد انسان والدین کے ذمہ لازم ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا. نابالغ کی تربیت کرنا والدین پر فرض ہے. ہاں بتا جب بچہ بالغ ہو جائے تو بلوغت کے بعد اس کی اوپر زبردستی کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے لیے انسان افہام و تفہیم کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اور دعاؤں کے ذریعے اس کے اہتمام کرے، بچی کی تربیت کرے. البتہ اگر بچہ بچی نابالغ ہے تو اس کی تربیت کرنا والدین کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. فرض. تربیت کیسی کرے؟ سوال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے. تو اسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہمارے لیے جس میں ہمارے لیے کوئی مشعل راہ موجود نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ واقعات ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہم ٹائم پاس کرے، وقت گزار دیں، بلکہ ہمارے سامنے کوئی نمونہ موجود ہو تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ہم واقعات بیان کرتے ہیں. اور صحابہ کے واقعات بیان کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عبادت کرنا، بیان کرنا غیر عبادت ہے، کوئی عبادت سکھائی نہیں، اس پر بھی ثواب ہے. انہیں واقعات میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری امام مسلم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے کہ جنگ بدر والے دن جب میں نے اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھا تو میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں دو انصار بچوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں. تو ان بچوں نے جب مجھے دیکھا اپنے آنکھوں کی پار سے کہ یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو دائیں طرف والے بچے نے مجھے کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل جانتا ہوں. خیریت ہے؟ آپ کو اس سے کوئی کام ہے؟ اس بچے نے مجھے کہا کوئی کام تو نہیں، البتہ میں نے سنا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
کے بارے میں برا بلا کہتا ہے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت تک جب میں اسے ملوں, ہم میں سے کوئی دنیا سے نہ جائے, میں اسے جدا نہیں ہوں گا. تو جب میں نے بائیں طرف والے بچے کو دیکھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا کہتا ہے. تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی, میں نے ان کو کہا کہ میرے بچوں تم دیکھ نہیں رہے ہو وہ سامنے ابو جہل ہے جو لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہے. انہوں نے بات سنتے ہی اس کی طرف جھپٹ پڑے, دوڑ پڑے, یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا, دوسرے نے کہا میں نے قتل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچے تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنی تلواروں کو پہنچ لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہنچا, ابھی تک اس خون سے آلود ہے, خون لگا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تلواروں کو دیکھا دونوں کے اوپر خون لگا ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا کہ ہاں تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز میں ابو جہل سے جو بچا ہوا مال تھا وہ دونوں کی سپرد کر دیا. تو ایک تربیت تو یہ تھی, لیکن یہ تربیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے اور ایک ہماری تربیت ہے. اس لیے بچوں کی تربیت کرنا یہ والدین کے اوپر کیا ہے, فرض ہے. اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگا. تو انسان کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اپنے قدرت کی کرشمے دکھاتا ہے. کس طرح دکھاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ دیندار بن جائے, اس کی اصلاح کی پوری طرح کوشش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اس کو دینی ماحول کی صحبت کی طرف تلقین کرتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, علماء ایک لوگوں کی صحبت میں بتاتے ہیں, اچھی تربیت کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اولاد راہ راست پر نہیں آتی, سدھرتی نہیں ہے, بلکہ بگڑتی ہے, اولاد کی نافرمان رہتی ہے. دوسری طرف بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو مکمل طور پر کھلی چھوٹ دے دیتا ہے, آزاد چھوڑ دیتے ہیں, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتے اور وہ نیک صالح بن جاتے ہیں. وہ اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, شریعت کے پابند ہوتے ہیں, تابعدار ہوتے ہیں, باادب ہوتے ہیں. لیکن یہ واقعات شیطان ایک عام انسان کے دل میں, ایک عام انسان کے سامنے اس کو رونما کر کے زینت دے کر انسان کو, عام انسان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے اولاد کی تربیت کا کیا فائدہ, اولاد کے اوپر سختی کریں گے وہ کیا ہو جائے گا, ضدی بن جائیں گے, حد درم بن جائیں گے, نافرمان بن جائیں گے. اسی اولاد کو کھلی چھوٹ دے دینی چاہیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ زندگی گزارے. خوشی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو ماں باپ کا ضدی نہیں بنے گا, نافرمان نہیں بنے گا اور صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکے گا. یہ تلبیس اور ابلیس ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بلکہ ہم کیا ہے, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, اور بندے کا کام کیا ہوتا ہے, بندے کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کے حکم کے مطابق چلنا. اور مالک ہمارا کون ہے, اللہ ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو, جب اللہ نے اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں حکم دیا ہے تو ہم نے تربیت کو بجا لانا ہے. ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. مالک کے حکم کو بجا لانا یہ غلام کا کام ہوتا ہے, بندے کا کام ہوتا ہے. اس کی نتیجہ کس پہ ہے, نتیجے کا سامنے آنا نہ آنا, ظاہر ہونا نہ ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اولاد کی تربیت کروں گا تو میرا باحدار بنے گا, بلکہ نتیجہ نکالنا اللہ کے ذمہ ہے, ہمارے ذمہ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے, اگرچہ اس کے اولاد نیک صالح اولیاء بن جائے, وہ گناہگار ہوگا. اس نے اپنے فرائض کے اندر کوتاہی کی ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے اور تربیت کے باوجود اس کی اولاد اس کی نافرمان رہتی ہے, اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتے, شریعت کے خلاف ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو برابر کا ثواب دے گا. کیوں؟ اس نے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے, اس کی ذمہ جو ڈیوٹی تھی, جو کام تھا, اس نے سر انجام دیا ہے. لیکن انسان کو جتنے بھی منکرات ہیں, برے کام ہے, برے افعال ہے, ان کے روکنے کا بہترین اور سب سے بڑا سبب کیا ہے, اصلاح ہے. اصلاح کرنا ہے. اصلاح کا مطلب کیا, لیکن اصلاح بھی اعتدال کے اندر ہو. اعتدال کی تعریف کیا ہے, شریعت کے حکم کے عین مطابق, شریعت کے حکم کے عین مطابق ہو. اس لیے اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے نا, تو شریعت کے حکم کے عین مطابق کرنی ہے. تو وہ کیا ہے, وہ تربیت ہے. اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, تو یہ بھی جرم ہے.
لیکن اگر کوئی شخص اس کی اصلاح کرتا ہے شریعت کے حکم سے ہٹ کر، وہ بھی مجرم ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے نافرمانی کی ہے اور باپ نے اس کو انتہائی غصے میں آ کر اس کا دربارہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیا، تو یہ بھی مجرم ہے۔ بیٹا بھی مجرم ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، باپ بھی مجرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اگر تربیت کی ہے تو اس کی شریعت کے حکم کے مطابق نہیں کی ہے۔ تو انسان نے اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اصلاح کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے، شریعت کا حکم کے پابند ہونا ضروری ہے کہ اس وقت میرے لیے شریعت کا کون سا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ متوجہ ہے، ہم نے اس کا یاد رکھنا ہے۔ تو اپنی اولاد کی دینی تربیت کی بالخصوص انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اولاد کو بے پرواہ نہیں چھوڑنا چاہیے، آزادی نہیں دینی چاہیے، اپنی اولاد کے دل کو جیت لینا چاہیے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ اولاد کی تربیت کیسے کرے؟ اولاد کی تربیت اس طرح کرے کہ اپنے اوقات میں سے ایک وقت متعین کرے کہ اپنی اولاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حکایات صحابہ میں سے کوئی واقعات اگر کتاب میں سے نہ ہو تو زبانی طور پر ان کو سمجھایا کرے، بتایا کرے، سنایا کرے۔ کم از کم دن کے اندر آپ 5 وقت متعین کرے، 5 منٹ متعین کرے، لیکن اس میں ناغہ نہ کرے۔ اپنی اولاد کو مقصد بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تو ان کو بتائے اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے فرما برداری کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جائے تو اس بندے کے لیے، اس بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی نوازشات ہے، کامیابی ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ پھر فرمائے بچوں کو بتائے اگر ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت کے احکامات کی پابندی کریں گے تو قبر ہے، انسان نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں عذاب ہے، قبر میں انعامات ہے۔ کوئی شخص نیک عمل کر کے جائے گا تو اس کے لیے یہ انعامات ہے، قبر کی سختی نہیں ہوگی، قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ یہ سارے واقعات اپنے بچوں کو بتانا ہے، بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرنی ہے، اور یہ بھی بیان کرنا ہے اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، شریعت کا نافرمان ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں بھی عذاب ہے۔ قبر میں کیا عذاب ہے؟ بچوں کو بتانا ہے قبر میں آگ کا عذاب ہے۔ بچے عام طور پر آگ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں، تو اس لیے ان کو آگ کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کے بارے میں بتانا ہے، جہنم کی قبر کے عذاب کے بارے میں بتانا ہے کہ قبر میں جب انسان نافرمان انسان جاتا ہے تو اس کو قبر کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بدبختی ہو تیرے لیے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے لوگ پڑ رہے ہیں سب سے زیادہ بدترین انسان میرے لیے جھوٹا، آج تو آیا ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اور اب بچوں کو بتانا ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، جو بچہ نیک عمل کر کے جائے گا، شریعت کا پابند ہو کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پوری سواد کو پوری نہیں ہوتا زندگی کے چوبک کی طرف گزاریں گے، اور جو نافرمان ہوگا اس کو جہنم میں گرائیں گے، پوری سواد کے پل کے نیچے گرے گا، آگ میں گرے گا۔ اور جنت میں یہ انعامات ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس طرح کی ہوں گے، اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ پھر اللہ سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اور اسی بھی بڑی بات اللہ تعالیٰ اپنی دیدار کرائیں گے، وہ سب سے زیادہ انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو بچوں کو لالچ دے، تو اس طریقے سے بچوں کی تربیت کرے۔ تو جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی فکر کے نتیجے میں اس کے اثرات ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص موبائل کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، خبریں سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کاروبار کے لیے ہمارے پاس 8 گھنٹے 12 گھنٹے وقت ہے، پیسے کمانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بچہ سیکھتا ہی سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی مدرسے سے سیکھتا ہے، ماں باپ کی تربیت سے سیکھتا ہے، ماں باپ کے حالات کو دیکھ کر وہ سیکھتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو وقت نہ دیں، اپنی اولاد کو تربیت نہ دیں، اس کو کھلی چھوڑ دے دے تو وہ تو نافرمان بن جاتا ہے، اور والدین بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ آپ کسی کو کہیں کہ آپ کا بیٹا فلاں دکان پہ بیٹھتا ہے بڑے بندے کے ساتھ، فلاں ایسے لڑکے کے ساتھ کر رہا ہے جو کیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جو نشہ کرتا ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں، چھوٹا ہی سمجھ جائے گا۔ تو کبھی بھی اپنی اولاد کی غلطی کے اوپر اس کو چھوٹ نہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے کمرے کے گھر کے اندر کوڑا سامنے رکھایا کرو اپنے گھر والوں کے لیے، تاکہ وہ غلطی کرے تو سمجھ جائے، اور جب بچہ غلطی کرے تو فوراً کہنا چاہیے، اس کو بالکل ایک تعلیم کہ چھوٹا سمجھ، اس طرح نہیں، فوراً بتانا چاہیے، اس لیے کہ جو انسان موقع کی پر سبق سیکھتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی بہتر موقع نہیں ہوتا۔ تو غلطی کرے فوراً بتائے، اس کو بتائے کہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ جو بچہ ماں باپ کا فرمانبردار ہوتا ہے
شریعت کا پابند ہوتا ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا, قبر میں عذاب ہوگا, جہنم میں عذاب ہوگا. اور اگر وہ اچھا کام کرے تو اس کے اوپر اچھائی کے اوپر اس کو نوازے, اس کو انعام دے. اس لیے اس تربیت کو ایک واقعہ سے سمجھے. دیکھو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پرہیز بتائے بچے, اس مریض کو پرہیز کے بارے میں بتائے کہ آپ نے چاول نہیں کھانے, آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی, اس سے آپ کے لیے اسے نقصان ہے. اگر پرہیز سے کام نہ بنے تو اس کو کیا کرتا ہے, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے. اگر دوائی سے بھی کام نہ بنے تو ٹیکہ لگاتا ہے, ٹیکے سے بھی کام نہ بنے تو آپریشن کرتا ہے. اور آپریشن میں بھی اگر کسی بندے کو آپریشن میں 1 انچ کی ضرورت ہے تو 5 انچ کو نہیں کاٹتا, نقصان ہے. اور آپریشن کے دوران جب کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کا آپریشن کرتا ہے تو غصے میں نہیں ہوتا, لال قلعہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پرہیز کیوں نہیں کیا, آپ نے کیوں نہیں کیا. بالکل اس مثال سے اپنی اولاد کو تربیت کریں. اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے اس کو کیا بتائیں, اس کو پرہیز بتائیں کہ بیٹا آپ نے اس طرح نہیں کرنا, اور محبت کے ساتھ سمجھانے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا, اس سے آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے. اگر اس سے بھی وہ سمجھ میں نہ آئے, وہ غلطی کرے تو اس سے زیادہ کچھ سخت عمل اس کے دکھائے, تھوڑا سا کھڑا کرے, ناراضگی کا اظہار کرے, وہ بھی نہ بنے اس کا کھانا پینا بند کرے, وہ بھی نہ بنے تو تھوڑا سا اس کو مارے, لیکن مارنے میں بھی شریعت نے کیا, شریعت کی حدود کے اندر رہ کر. اگر انسان غصے میں آ جائے تو غصے کی حالت میں اپنی اولاد کو مارنا جائز نہیں ہے. طریقہ کیا ہوگا, طریقہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے, جب آپ کا غصہ اتر جائے تو اپنے بیٹے کو بلائے. مارنا بھی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایک تھپڑ سے گزارا ہو سکتا ہے تو دوسرے تھپڑ آپ نے نہیں مارنا. ناراضگی سے معاملہ حل ہو سکتا ہے تو آپ نے مارنا نہیں ہے. 5 منٹ کے لیے اس کے کھانا بند کرنے سے, ایک وقت کا کھانا بند کرنے سے ہی گزارا ہو سکتا ہے, اس کی تربیت ہو سکتی ہے, تو اس کو 2 دن کے گھر سے نہ نکالے. تو شریعت نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک کا حل بتایا ہے, ہر چیز کا حل بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود احکامات موجود ہے چیز کے بارے میں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب انتقال کا وقت آیا تو تمام بیٹوں کو جمع کیا, سب بیٹوں کو جمع کیا, پوچھا کہ اے میرے بیٹوں, میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ نہیں پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد آپ کے کھانے پینے کا کیا حال ہوگا, آپ کے کاروبار کا کیا بنے گا, میں جو مال آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا کیا بنے گا. سب سے پہلی بات جو پوچھی اور سب سے آخری بات اور سب سے عظیم بات پوچھے کہ بیٹا کس کی عبادت کرو گے. تو بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے. تو آج ہم میں سے جو شخص دنیا سے جاتا ہے, آیا اس کو اپنی اولاد کی دینی فکر ہے کہ نہیں ہے, اور آپ کو وقت محاسبہ کرے کہ میں نے جو 24 گھنٹے دن میں گزارے, آیا میں نے شریعت کے احکامات کے مطابق کون سی زندگی گزاری. میرے اگر بچے موجود ہیں تو میں نے ان کی دینی فکر, دینی تربیت کے بارے میں کون سا عمل اٹھایا ہے, کون سی بات کی ہے جس سے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد دین کے راہ پر آ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے سب سے ضروری انسان کی دینی تربیت ہے. دینی تربیت کا اولین درجہ دے. دنیا کی فکر تو ہر بندہ کرتا ہے, مرنے کے بعد دیکھو انسان کے والدین کے لیے بھی سب سے بڑا ذخیرہ ہے. حدیث میں آیا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو 3 چیزیں انسان کی باقی رہ جاتی ہے. پہلا کام نیک اعمال, دوسری بات نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے, اور تیسرا کام صدقہ جاری. تو نیک اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ذخیرہ بنائے, ان کو سمجھائے, ان کی دینی تربیت کرے, غلطی کے اوپر ان کو دینی ماحول کے اعتدال کے اندر رہتے ٹھوکے, اور جب کوئی اچھا کام کرے تو ان پر اس کو نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنے اولاد کی دینی فکر تربیت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, فکر کرنے کی ہمارے اندر اصلاح پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.